بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سلسلہ درس ترمذی کلاس نمبر 3 چیپٹر 2 باب ما جاء فی اکل الربا، یہ باب سود کھانے کے متعلق ہے۔ آج کی اس ویڈیو کلاس میں بھی اسی چیپٹر 2 کے متعلق گفتگو ہوگی۔ حدیث سنیں عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمایا آکل الربا، سود کھانے والے پر، وموکلہ، اور سود کھلانے والے پر، وشاہدہ، اور سودی معاملات میں گواہ بننے والے پر، وکاتبہ، اور سودی حساب و کتاب لکھنے والے پر۔ اب اس حدیث میں سود خوروں پر لعنت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کئی روایت میں سود خوروں کے متعلق سخت سے سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کریم میں سود خوروں کے ساتھ اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ کیا گیا ہے، لیکن آج کل کے سود خور کہتے ہیں کہ ہم اس لعنت کے مستحق نہیں ہیں، یہ لعنت ہم پر نہیں کی گئی ہے، یا جتنے بھی سود کے متعلق وعید ہے اس وعید کے ہم مستحق نہیں ہیں، اس وعید کے ہم حقدار نہیں ہیں، کیونکہ آج کل کے بینکوں کا سود وہ حرام نہیں ہے، وہ یہی کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ سود نہیں ہے جسے قرآن کریم نے حرام قرار دیا۔ قرآن کریم نے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس سود کو حرام قرار دیا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں رائج تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صرفی قرض اور اس پر سود لینے کا رواج تھا۔ صرفی قرض یعنی اپنی ذاتی ضروریات، ذاتی حاجات کی تکمیل کے لیے قرض لینا۔ ایک شخص بھوکا پیاسا ہے، اس کے گھر والے بھوکے پیاسے ہیں، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ شخص کسی مالدار کے پاس چلا گیا اور اس سے قرض مانگا کہ بھائی کچھ قرض دے دو تاکہ اپنی بھوک کو مٹا سکوں، اپنے گھر والوں کو کچھ کھلا پلا لوں۔ تو ایسے موقع پر وہ شخص سود کا مطالبہ کرے، بھئی سود دوں گا لیکن قرض دوں گا، لیکن سود پر قرض دوں گا، تو ظاہر سی بات ہے یہ ظلم کی بات ہے۔ وہ بیچارہ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہے اور آپ سود کا مطالبہ کر رہے ہو، حالانکہ آپ کا یہ فرض بنتا تھا کہ اپنی طرف سے اس کی بھوک مٹانے کا کوئی انتظام کرتا، اپنی طرف سے انتظام کرنے کے بجائے الٹا اس سے سود کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو ایسے سود خوروں کے متعلق قرآن کریم نے اعلان کیا جنگ کا اللہ اور رسول کی طرف سے۔ یا کسی شخص کے گھر میں میت ہو گئی اور میت کو کفنانے دفنانے کے لیے پیسے نہیں ہے، اب وہ شخص کسی مالدار کے پاس چلا گیا اور قرض مانگا کہ بھئی قرض دے دو تاکہ کفن دفن کا انتظام ہو سکے۔ اب ایسے موقع پر وہ مالدار سود کا مطالبہ کر رہے بھی قرض تو دوں گا لیکن سود پر قرض دوں گا، تو ظاہر سی بات ہے یہ انسانیت اور مروت کے خلاف ہے۔ تو ایسے سود خوروں کے متعلق قرآن کریم میں وعیدیں سنائی گئی ہیں اور احادیث مبارکہ میں لعنت کی گئی ہے۔ جہاں تک آج کل کے بینکوں کا سود کا تعلق ہے، تو آج کل کے بینکوں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غریب آتے نہیں، غریب غربا نہیں آتے، اور غریب غربا آ بھی جائیں تو ہم ان کو قرض دیتے ہی نہیں ہیں، ان کو بھگا دیں گے باہر نکال کر، اپنی حالت تو دیکھو قرض مانگنے آ گئے۔ تو آج کل بینکوں سے جو قرض لینے والے ہیں وہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں، بڑے بڑے کمپنیوں کے وہ مالک ہیں، وہ بڑے سرمایہ دار ہیں، وہ بڑے دولت مند ہیں، اور وہ اپنی حاجت اور ضرورت کے لیے قرض نہیں مانگتے، بلکہ وہ اس مقصد سے قرض مانگتے ہیں کہ اس قرض کو لے کر اپنی تجارت میں شامل کر کے تجارت کو مزید ترقی دینا اور مزید نفع کمانا۔ اور دوسری طرف یہ جو روپیہ ہے جو مالداروں کو بینک دیتا ہے، یہ روپیہ بھی غریب عوام کا ہوتا ہے، غریب عوام اپنی کمائی سے بچا کر بینک میں بطور امانت رکھواتا ہے۔ تو ایسے افراد سے مطالبہ کرنا کہ بھئی جو تم قرض لے رہے ہو اور اس کے تجارت کر رہے ہو اور نفع کما رہے ہو تو اس نفع سے اتنے فیصد بینک کو دے دو، یہ کون سی ظلم کی بات ہے؟ تو اس زمانے میں جو قرض پر جو سود لیا جاتا تھا وہ قرض لینے والے پر ظلم تھا، لیکن اب اس زمانے میں جو وہ تو نفع کما رہے ہیں، وہ تو تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں، اس پر ہم سود لے رہے ہیں، یہ کون سی ظلم کی بات ہے؟ تو واضح ہو گیا دو بات، یہاں پر دو باتیں، سود حرام نہیں ہے، آج کے دور کا موجودہ بینکوں کا سود حرام نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے آج کل تجارتی قرض اور اس پر سود لینے کا رواج ہے،
اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ رواج نہیں تھا، یہ رائج نہیں تھا۔ اس زمانے میں صرفی قرض اور اس پر سود لینے کا رواج تھا، تجارتی قرض اور اس پر سود لینے کا رواج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھا۔ یہ پہلی بات۔ اس بات پر تو اگلی ایپیسوڈ میں، اگلی ویڈیو کلاس میں گفتگو کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تجارتی قرض اور اس پر سود لینے کا رواج تھا یا نہیں تھا، اس پر بعد میں گفتگو کروں گا۔ آج اس ویڈیو کلاس میں دوسری بات پر گفتگو ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ ایک چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں رائج ہی نہیں ہے، رواج ہی نہیں ہے، تو اس کو قرآن کریم کیسے حرام قرار دے سکتا ہے؟ اس پر میں گفتگو کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ اصول ذہن میں رکھیں۔ قرآن یا حدیث کسی چیز کی حرمت پر، کسی چیز پر حرمت یا حلت پر حکم لگاتا ہے کہ بھئی یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، تو اس چیز کی شکل و صورت پر حکم نہیں لگاتا کہ بھئی یہ چیز حرام ہے اس مخصوص شکل و صورت کی وجہ سے، بلکہ اس چیز کی حقیقت پر حلت یا حرمت کا حکم لگاتا ہے۔ تو جہاں پر اور جس چیز پر وہ حقیقت پائی جائے گی وہاں وہ حکم آ جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم شراب کو لے لیں۔ جس زمانے میں شراب حرام کی گئی، اس زمانے میں لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں میں شراب بنایا کرتے تھے۔ انگور کا شیرہ وہ اپنے ہاتھوں سے نکال کر اور اس کو سڑا کر شراب بنایا کرتے تھے۔ اب آج کل کوئی شخص کہے کہ آج کل کے زمانے میں، چونکہ اس زمانے میں لوگ اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے گھروں میں شراب بنایا کرتے تھے اور حفظان صحت کے اصول کا لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا، تو اس لیے حرام قرار دیا۔ آج کل کے زمانے میں شاندار مشینوں کے ذریعے اور حفظان صحت کے تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی صفائی ستھرائی کے ساتھ شراب تیار کی جاتی ہے، اس لیے آج کل کا شراب لہذا حلال ہونا چاہیے۔ تو یہ استدلال احمقانہ ہے، کیونکہ شریعت نے شراب کی حرمت وہ کسی شکل و صورت کی وجہ سے نہیں یہ حکم لگایا شراب کی حرمت کا، بلکہ شراب کی حقیقت پر حکم لگایا حرمت کا۔ تو اب یہ حقیقت جہاں بھی کسی چیز پر، کسی مشروب پہ پائی جائے گی، اب شراب کی حقیقت کیا ہے؟ ایسا مشروب جو نشہ آور ہو۔ تو اب یہ حقیقت جس مشروب میں بھی پائی جائے گی، جس زمانے میں بھی پائی جائے گی، چاہے وہ کسی بھی شکل و صورت میں ہو، کسی بھی نام میں ہو، کسی بھی نام سے ہو، خواہ وہ شکل و صورت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہ ہو، لیکن یہ حقیقت کسی بھی مشروب میں پائی جائے گی تو اس میں حرمت کا حکم لگے گا۔ اگر ان کا یہ استدلال مان لیا جائے تو پھر آج شراب بھی حلال ہو جائے گا۔ بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ خنزیر بھی حلال ہونا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو خنزیر تھے وہ گندے رہتے تھے، غلاظت کھاتے رہتے تھے، گندے ماحول میں ان کی پرورش ہوتی تھی۔ آج کل کے خنزیروں کی بڑی اچھے ماحول میں ان کی پرورش ہوتی ہے اور ان کی پرورش کے لیے اعلیٰ قسم کے فارم قائم کر دیے گئے، تو آج کل کے خنزیر بھی لہٰذا حلال ہو گئے۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب نے لطیفہ لکھا کہ ہندوستان کے ایک گلوکار حج کرنے گیا تو واپسی پر ایک منزل پر اس نے قیام کیا، ایک قیام گاہ تھا، ایک مسافر خانہ تھا، وہاں اس نے قیام کیا تو وہاں پر ایک عرب کا گلوکار بھی آ گیا اور وہاں گانے لگا، تو اس کی اتنی خراب آواز تھی، کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ تو جیسے اس نے گانا بند کیا تو ہندوستانی گلوکار نے کہا کہ اب مجھے سمجھ میں آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گانا بجانا کیوں حرام قرار دیا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بدوؤں کا گانا سنا تھا، اگر وہ میرا گانا سنتے، اتنی اچھی آواز میں گاتا ہوں، تو کبھی حرام قرار نہ دیتے۔ تو یہ وہی بات ہوگی۔ تو سود کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے کہ آج کل کا جو تجارتی سود ہے، تجارتی سود اور اس پر تجارتی قرض ہے، اس پر سود لینے کا جو رواج ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود نہیں تھا۔ اگر یہ رواج اس وقت موجود ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو حرام قرار نہ دیتے۔ تو اس کا جواب یہی دیا گیا کہ شریعت جو حکم لگاتا ہے وہ شکل و صورت پر نہیں لگاتا بلکہ حقیقت پر لگاتا ہے۔ اب سود کی حقیقت کیا ہے؟ سود کی حقیقت یہ ہے کہ قرض پر زیادتی کا مطالبہ کرنا، یہ حقیقت ہے۔ تو یہ حقیقت جس قرض پر بھی یہ حقیقت پائی جائے گی تو اس پر حرمت کا حکم لاگو ہوگا۔ تو آج کل کا جو تجارتی قرض اور اس پر سود لینے کا رواج ہے، اس میں بھی یہ حقیقت پائی جاتی ہے کہ قرض پر
قرض اس پر شرط پر دیا جاتا ہے کہ اس سے زیادتی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تو آج کل کا تجارتی سود بھی لہٰذا بالکل حرام اور ناجائز ہے۔